ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر امامت و خلافت اور خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے 3-4 امکانات ہیں. میں بڑے آرام سے بات کو سمجھاتا ہوں، بڑی توجہ سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک قول تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اہل تشیع دعویٰ کرتے ہیں اور پھر کتابوں میں کچھ روایات ان کے ہاں ہیں جو بالکل من گھڑت، موضوع، مکذوبہ، منسوب کی ہوئی روایتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی شیر خدا کو اپنا خلیفہ اور اپنا وصی اور اپنی طرف سے امت کا امام مقرر کر دیا تھا. ایک نقطہ نظر ہے جس کی بنیاد پر آج اہل تشیع اور غلو کرنے والے احباب پورا زور لگا رہے ہیں. آج میں نے عرض کیا یہ نقطہ نظر ایک ہے. یہ بات اس لیے درست نہیں کہ اس کو تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے خود پورے 30 برس کے دور خلافت میں، نہ پہلوں کے 3 زمانوں میں نہ اپنے زمانے میں، اس کو تو بیان ہی نہیں کیا. یہ تمام روایات رد کرنے کے لیے اور ان کو غلط قرار دینے کے لیے صرف مولا علی شیر خدا کی وہ 30 برس کی زندگی اور آپ کے خطبات کافی ہیں، جس میں آپ نے خود یہ دعویٰ نہیں کیا نہج البلاغہ کے اندر. یہ روایات مکذوبہ ہیں. مگر اہل تشیع کا ایک نقطہ نظر ہے. اب اس کے مد مقابل اگر اس کو لے لیا جائے، اب اہل تشیع ذرا غور سے سنیں کہ مسئلہ حل کیسے ہوگا. اگر اس کو لے لیں اور اس پر اڑے رہیں تو اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں، کتب حدیث میں ایسی روایات موجود ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب وہ یہ ان کے جواب میں وہ روایات پیش کریں گے. روایات موجود ہیں کہ ان کو اپنے بعد خلیفہ حضور نے اپوائنٹ کر دیا تھا. سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو اگر ایسی روایتیں سامنے رکھی جائیں گی تو اس کے مد مقابل اہل سنت کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استخلاف حضور علیہ السلام نے کر دیا، آپ کو خلیفہ اور اپنا وصی بنا دیا تھا. اب میرے نزدیک ایمانداری کی بات ہے، یہ دونوں باتیں انتہائیں ہیں. کسی کو اپنے بعد امت کے لیے امام، ولی الامر، خلیفہ، امیر مقرر کرنا کہ وہ خلافت کے تخت پر متمکن ہوگا میرے بعد، ایسا کوئی صحیح حکم روایت صحیحہ کے ساتھ نہ سیدنا علی شیر خدا کے حق میں ثابت ہے، نہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ثابت ہے. اب اس کے بعد ایک پوزیشن اور آ جاتی. اس پوزیشن میں روایات دونوں طرح درست ہیں، اہل سنت کی کتب حدیث میں بھی، اہل تشیع میں بھی. اور وہ یہ کہ ایسی احادیث ہیں جو فضائل اور مناقب علی المرتضیٰ علیہ السلام بیان کرتی ہیں. پہلی بات آپ سمجھ گئے، یعنی میں اس کو پریپوزیشن اے کہہ رہا ہوں، آپشن اے، کہ جس میں یہ سمجھا جائے کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ کیٹیگوریکلی، ایکسپریسلی، صریحاً حضرت علی شیر خدا کو خلیفہ اور وصی حضور علیہ السلام نے اور امام امت کا مقرر کر دیا تھا. ایک بات. اس کے مد مقابل اہل سنت کی ہاں روایات ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو مقرر کر دیا تھا. سو اہل تشیع اپنی کتابوں میں وہ اپنے دلائل روایتیں لاتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں اس طرح کے دلائل روایات بھی موجود ہے بے شمار. ایک طبقہ اہل سنت میں اسی کا قائل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نص سے ثابت ہے، جیسا کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ نص سے ثابت ہے، حکم رسول سے. لیکن دیانتداری کی بات ہے اور اعتدال کی بات ہے اور حق کی بات یہ ہے، پوری روایات کو کھنگال کر اور جرح و تعدیل کے ساتھ ان کی اسانید کو دیکھ کر، ان روایتوں اور راویوں کی ثقافت کو دیکھ کر اور ان سے زیادہ مضبوط اور اثبت اور اصح اسانید کے ساتھ موازنہ کر کے اس نتیجہ کے اخذ کرنے میں کوئی تأمل نہیں رہتا کہ یہ دونوں انتہائیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان مبارک سے صریحاً کسی کو بھی اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا.
اور یہ امت کے اجماع کے لیے چھوڑ دیا. خلافت کا تقرر اپنے بعد امت کے سپرد کر دیا. قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ وہ اپنے اہم معاملات کو باہمی شورا مشاورت کے ساتھ طے کیا کریں گے. تو دوسری آپشن کیا ہے؟ دوسری آپشن یہ ہے، یا یوں سمجھے کہ دوسری قسم کے دلائل یہ ہیں کہ بہت سی حدیث ہیں جو سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس میں آئی ہیں. احادیث آپ کے مناقب بیان کرتی ہیں، آپ کے فضائل بیان کرتی ہیں. خود میری اپنی بے شمار کتب میں جو حدیث کی کتابیں میں نے جمع کی ہیں، جن میں حدیث کو جمع کیا ہے، تالیف کی ہیں، ان کے اندر میں نے مختلف ابواب میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے مناقب اور فضائل جمع کی. اسی طرح بہت سی احادیث ہیں جو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مناقب اور آپ کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں. وہ بھی احادیث صحیحہ ہیں، یہ بھی احادیث صحیحہ ہیں، اور کسی ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے. اب یہ دوسری سچویشن ہے. تو ہوا کیا؟ اہل تشیع نے وہ حدیث جو آقا علیہ السلام نے سیدنا علی شیر خدا کی منقبت اور آپ کی فضیلت اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے فرمائیں، ان کا غلط اطلاق کر لیا اور لیا کہ اس سے سیدنا علی شیر خدا کی خلافت کو بیان کرنا مقصود تھا. آقا علیہ السلام اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ علی خلیفہ اور امام ہوگا امت کا میرے بعد. انہوں نے معنی غلط اخذ کیا، توجیہ غلط کی، تشریح غلط کی. اسی طرح جیسے اہل تشیع نے کیا، وہی سچویشن آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں نظر آئے گی. اسی طرح کی طرح طرح کی حدیثیں سیدنا صدیق اکبر کی شان میں ہیں، قولی بھی اور عملی سنتیں بھی ہیں. ابھی ہم ان کے اوپر گفتگو کریں گے، آگے آئے گی ساری گفتگو. میں تمام دلائل کو بھی لیں گا، ابھی تو میں آپ کو مقدمات سمجھا رہا ہوں. تو اہل سنت کے ہاں بھی بہت ساری احادیث صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور دیگر کتب میں ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے مناقب بیان کرتی ہیں، فضائل بیان کرتی ہیں. چنانچہ پھر اہل سنت والجماعت نے ان احادیث سے یہ اخذ کیا استنباطاً اور استخراجاً اور استدلالاً کہ اس سے خلافت ابو بکر صدیق ثابت ہوتی، خلافت فاروق اعظم ثابت ہوتی. تو گویا احادیث کا اطلاق اور تشریح اس طرح دونوں گھروں نے کی کہ وہ تھی مناقب میں وارد ہوئی اور فضائل میں وارد ہوئی، اور انہوں نے اطلاق اس سے سیدنا علی شیر خدا کا کیا. تو جس طرح انہوں نے سیدنا علی شیر خدا کی خلافت کا معنی استدلالاً ان میں سے اخذ کیا اور یہ درست نہ تھا، اس طرح اہل سنت نے ان احادیث سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا استدلال کیا. یہاں ایک بات عرض کر دوں، اگر اہل تشیع کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ وہ تو اہل سنت کی کتابیں ہیں، ہم صحابہ کرام کے ان مناقب کو نہیں مانتے اور فضائل کو نہیں مانتے، تو اہل سنت جواباً کہیں گے کہ سیدنا علی شیر خدا کی وصیت کے لیے جتنی روایتیں ہیں ان کے حق میں وصیت کرنے کی کوئی احادیث صحیحہ اہل سنت کی نہیں، وہ اہل تشیع کی کتابیں ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم پر حجت نہیں، ہم کیوں مانیں؟ تو بتائیے امت کے لیے اس مسئلے کا حل کیا نکلے گا؟ حل تو نکلتا ہے جہاں طریق راستے دونوں اکٹھے مل جائیں، دونوں مل جائیں. حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لاکھ سے زائد شاگرد تھے صحابہ کرام. ان لاکھ سے زائد شاگردوں میں سے ان 4 تلامذہ کی آقا علیہ السلام نے ان کی مختلف خوبیاں، مختلف ان کی جہتیں، مختلف شانیں، مختلف خصوصیات، مختلف اوصاف اور مختلف کمالات کو سامنے رکھ کر مختلف مواقع پر سب کے مناقب بیان کر دیے، تاکہ کم سے کم یہ پتہ چل جائے کہ میرے بعد سارے 1 لاکھ صحابہ میں یہ 4 اس قابل ہیں کہ امت کی رہنمائی کریں. ان کے مناقب کا یہ معنی تھا. مگر میرے مان بعد کس کو امام اور خلیفہ بنانا ہے وہ امت کے استصواب پر چھوڑ دیا. تو جلیل القدر ائمہ نے اس مسئلہ خلافت و امامت کا حل یہ بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے امت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا. نہ یہ تصور کوئی منصوص تھا
نہ ہے. نہ آقا علیہ السلام نے اس کی کوئی صریح اور قطعی وصیت کی تھی، نہ ہے. امت کی ثوابدید پہ چھوڑا. سادہ بات ہے، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منشا ہوتا کیٹیگوریکلی، ایکسپریسلی، پوزیٹیولی، انڈاؤٹڈلی، اگر منشا ہوتا اپنے بعد میں فلاں کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تو یہ مناقب کی زبان میں بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سادہ سی بات ہے. فضائل کے زبان میں بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مناقب کے طریق پر بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کھڑے ہوتے صریحاً لفظ بول دیتے، لوگوں سنو میرے بعد، میرے وصال کے بعد یہ خلیفہ ہوگا، دیٹس اٹ، یہ تمہارا ولی الامر ہوگا، اس کی اطاعت کرنا، یہ خلیفۃ المسلمین ہوگا. ایک جملہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر رکاوٹ کیا تھی صریحاً یہ بات امت کو منتقل کرنے اور بتانے میں؟ کیوں نہیں بتائی؟ اگر یہ بات صریحاً پوزیٹیولی، کیٹیگوریکلی اعلان کر دیتے تو امت کا صحابہ کرام کی مجال نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی کسی اور کو خلیفہ مقرر کر جاتا یا کسی اور کے ہاتھ پر صحابہ کرام اپنی بیعت کر سکتے. ممکن نہیں. اگر مولا علی شیر خدا کو کہا ہوتا کیٹیگوریکلی کہ میرے بعد خلیفۃ المسلمین یہ ہوگا، فاسمعوہ واطیعوا لہ، اس کا حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا، یہ تمہارا ولی الامر ہوگا، اس کی بیعت کرنا. اگر کیٹیگوریکلی میرے بعد اپنا امام امت کا خلیفۃ المسلمین نام لے کر ڈکلیئر کر دیتے، حکم کر دیتے، لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی کی گنجائش نہیں تھی، جرأت نہ تھی کہ علی شیر خدا کو چھوڑ کے کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کر دیتے.